بہت سارے مذہبی اسکالر جس میں انجینئر کا فتنہ بھی ہے، غامدی کی ہٹ دھرمی بھی ہے، اور قدرے اس میں اہل حدیث بھی شامل ہیں۔ کہتے ہیں جی جو چار امام ہیں یہ چار کیسے سچے ہو سکتے ہیں کہ چاروں ہی سچے ہیں؟ ان کی سمجھ میں نہیں یہ بات آتی۔ پھر کہتے ہیں جی چار امام چاروں کی فقہ اور چاروں کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں، لہٰذا ان میں سے ایک کو اگر سچا مانے تو باقیوں کو جھوٹا ماننا ضروری ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ تفصیلاً، پھر کبھی موقع ملے گا تو وضاحت ہوگی کہ یہ کس بے وقوف نے کہا ہے کہ اگر ایک کو سچا مان لے تو دوسروں کو جھوٹا ماننا ضروری ہے۔ میں ابھی جو باتیں کرنے لگا ہوں، اگر کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرت ہوگی تو وہ مجھے کمنٹ کر کے بتائے کہ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کہ ایک کو ماننا جو ہے وہ دوسروں کو جھوٹا ماننے کے لیے ضروری ہے۔ میں یہ بتاؤں گا کہ چاروں سچے ہیں اور چاروں میں سے کسی ایک کو آپ مان لیں، اس کا خلاصہ میں آخر میں آپ کو 2 لفظوں میں بتا دوں گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی آئے سب سچے ہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نبی نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ سچا نہیں تھا، لیکن مسلمان جو ہیں وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی سچے نہیں ہیں؟ اتنے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے پیروی صرف آمنہ کے لال کی، تو یہ تو سچوں کے سچے ہیں، لیکن باقی نبی بھی سچے ہیں۔ کوئی یہاں زبان درازی کر سکتا ہے کہ کوئی نبی سچا نہیں ہے؟ تو پھر آگے آ جائیں کہ 4 کتابیں ہیں، 4 رسولوں پر نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی راہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے چلا آ رہا ہے، تو ہم قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، قرآن پاک کو آخری سچی کتاب سمجھتے ہیں، تو قرآن پاک کو سچا سمجھنے سے یہ کیسے لازم آیا کہ باقی کتابیں سچی نہیں ہیں؟ تورات، انجیل، زبور وہ بھی سچی ہے، قرآن پاک بھی سچا ہے، لیکن ہم اتباع قرآن پاک کی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی سچی نہیں ہے۔ اور آگے آ جائیں، قرآن پاک کو 7 قاریوں نے پڑھا ہے جس کو 7 عشرہ کہتے ہیں، 7 مختلف امام ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے، اور 7 نے اپنے جو ہے طرز اور لہجے میں اور اپنے رائے میں قرآن پاک پڑھا ہے۔ تو مجھے بتائیں کون سا وہ اہل علم ہے جو یہ 7 قراتوں کو سچا نہیں سمجھتا؟ لیکن عام طور پر جو لہجہ پڑھا جاتا ہے وہ روایت حفص ہے، جس طرح ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، ہر روز تلاوت ہوتی ہے، تو روایت حفص میں پڑھنے سے یہ کیسے لازم آیا کہ باقی 6 روایتیں غلط ہیں یا سچی نہیں ہیں؟ تو اگر سارے نبیوں کو ماننے کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں تو وہ ٹھیک ہے، اور 4 کتابوں میں سے ایک قرآن کی اتباع کریں وہ ٹھیک ہے، اور 7 قراتوں میں سے ایک قرات کو پڑھیں باقی ٹھیک ہے، تو 4 اماموں میں سے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے سے باقی 3 کیسے جھوٹے ہو گئے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ اور آخر میں خلاصہ لے لیں، جہاں مرضی بیٹھ کر اس کا تجزیہ کر لینا کہ 4 امام چاروں سچے ہیں، چاروں شریعت کے پابند ہیں، چاروں کی فقہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، چاروں اہل سنت والجماعت ہیں، تو آپ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلیں، وہ بھی آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، امام مالک کے پیچھے چلیں وہ بھی رسول اللہ تک پہنچائیں گے، امام احمد بن حنبل کے پیچھے چلیں وہ بھی آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو یہ تو اس طرح سمجھ لیں کہ لاہور شہر ہے، آپ قصور کی طرف سے آئیں فیروز پور روڈ سے تو آپ لاہور میں پہنچیں گے، آپ ملتان سے آئیں تو آپ لاہور پہنچیں گے، اسی طرح آپ
کسی اور راستے سے آئیں تو آپ لاہور پہنچیں گے. لاہور کو کتنے راستے لگتے ہیں؟ سارے لاہور میں آتے ہیں. تو یہ سارے راستوں سے انسان لاہور پہنچ سکتا ہے، مختلف راستوں سے اسلام آباد پہنچ سکتا ہے، مختلف راستوں سے پشاور پہنچ سکتا ہے، پنڈی پہنچ سکتا ہے. تو کیا بات ہے کہ سارا غصہ اماموں کے اوپر ہی نکالنا ہے کہ اماموں کے راستے اللہ کے نبی تک نہیں پہنچتے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر ایک شہر کو ایک سے زیادہ راستے لگتے ہیں تو سارے اس شہر میں آئیں گے نا، کہ دور تو نہیں جائیں گے. اسی طرح یہ سارے جو امام ہیں، سارے جو یہ جنہوں نے محنت کی ہے دین پر، ان کے راستے اللہ کے نبی تک پہنچتے ہیں. اگر آپ کے اندر نا انصافی کی اینک اتار کر، حسد اور بغض کی اینک اتار کر، نفرت کی اینک اتار کر آپ صدق دل سے فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ چاروں امام ہی آپ کو سچے نظر آئیں گے، اور چاروں میں سے کسی ایک کے پیچھے بھی آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کے نبی تک پہنچ جائیں گے، آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ سارے صحابہ کے پیچھے چلو، یہی فرمایا کہ کسی ایک صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو جس طرح اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کا نام نہیں لیا، حالانکہ سارے صحابہ کا نام لینا چاہیے تھا کہ سارے صحابہ صحیح رستے پر ہیں، کون سا صحابی نہیں رستے صحیح پر؟ تو سارے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا آپ پلہ پکڑیں گے تو آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا. اسی طرح آپ چار اماموں میں سے کسی ایک کا پلہ پکڑیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، راستے یہ سارے ٹھیک ہیں، ان میں سے اگر کسی راستے پر کوئی چور ڈاکو بیٹھا ہو نا، ختم نبوت کا منکر، خلفاء کا منکر، ناموس صحابہ کا منکر، ناموس اہل بیت کا منکر، تو پھر اس چور کو ہٹانا پڑے گا، یا وہ راستہ بدلنا پڑے گا یا چور کو ہٹانا پڑے گا. اس لیے کہ یہ اسلام اور دین والا راستہ تو بالکل صاف ہے. اس صاف راستے میں شیطان آتا ہے بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. تو ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بچنا، جو انجینئر کی شکل میں بیٹھے ہوں، غامدی کی شکل میں بیٹھے ہوں، یا کسی اور شکل میں بیٹھے ہوں، ان سے بچ کے نکلنا ہے. باقی انشاءاللہ سیدھے راستے سے کوئی نہیں روک سکتا.